محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان خلاصہ تراویح، 11واں پارہ یعتذرون۔ پارے کے شروع میں ان منافقین کی مذمت بیان فرمائی گئی جنہوں نے اسباب ہونے کے باوجود جہاد میں شرکت نہیں کی اور بہانے بناتے رہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کا حال بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم جب غزوہ تبوک سے واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو غزوہ سے رہ جانے والے منافقین جھوٹے بہانے بنا کر اور باطل عذر پیش کر کے آپ سب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دینا کہ بہانے مت بناؤ، جو عذر تم پیش کر رہے ہو ہم اس کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے۔ تم نے جو کچھ کیا اللہ پاک نے ہمیں اس کی خبر دے دی ہے، اور اب اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم نفاق سے توبہ کرتے ہو یا اس پر قائم رہتے ہو۔ دراصل منافقین کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی تھی کہ مسلمان غزوہ تبوک میں شکست سے دوچار ہوں گے، اس لیے انہوں نے شرکت نہیں کی۔ اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے ایمان والے کی مدد فرمائی اور انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ آیت نمبر 98 میں عرب کے دیہاتی لوگوں کے دو طبقے کا بیان ہوا ہے۔ کچھ دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پاک کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں رضا الہی اور طلب ثواب کے لیے تو کرتے نہیں، بلکہ ریاکاری کے طور پر اور مسلمانوں کے خوف سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں، اور یہ راہ دیکھتے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو اور کب وہ مغلوب ہوں۔ انہیں خبر نہیں کہ اللہ پاک کو کیا منظور ہے۔ وہ اللہ پاک نے بتا دیا کہ بری گردش انہی پر ہے اور وہی رنج و بلا اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے۔ دیہات میں رہنے والے بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ اللہ پاک کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ پاک کے یہاں نزدیکیوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ پیش کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیر و برکت و مغفرت کی دعا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 100 میں ان مہاجرین و انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف بیان کی گئی ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی اور مال و جان سے اس دین حق کا بھرپور ساتھ دیا۔ اگلی آیت میں ان دو گروہوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی شرعی عذر کے شرکت سے محروم رہے، لیکن ان کو اپنی اس محرومی پر شدید ندامت تھی۔ ان میں سے ایک گروہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے پہلے ہی خود کو سزا دے دی اور مسجد نبوی کے ستونوں سے خود کو باندھ لیا۔ آیت مبارکہ میں انہیں بشارت دی گئی کہ اللہ پاک نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ آیت نمبر 107 میں مسجد زرار کا تذکرہ ہے۔ قباء شریف کے مخلص مسلمانوں نے مسجد قباء بنا کر اللہ کی عبادت اور اعمال خیر کی بنیاد ڈالی تو منافقوں نے ان کے مقابلے میں فتنہ اور فساد کے لیے مرکز بنا کر اس کو مسجد کا نام دے دیا، اور انہیں خفیہ طور پر کافروں کی سرپرستی حاصل تھی۔ یہ لوگ جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اس کا افتتاح کروانا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کی نظر میں وہ مسجد مقدس ہو جائے، اور اس کے پس پشت یہ اس مسجد کے ذریعے مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی سازشیں کرتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تشریف لے جانے سے منع فرما دیا۔
اور فرمایا کہ یہ مسجد مسلمانوں کو ضرر پہنچانے، کفر پھیلانے، اہل ایمان کے درمیان جھگڑا اور فساد کرنے اور اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کی باطل منصوبہ بندی اور سازشوں کا مرکز ہے۔ لہذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو بھیجا اور اس مسجد کو آگ لگا کر جلانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیا جائے تو اللہ پاک کے یہاں اس کو قبولیت حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء اور اس میں جمع ہونے والے مخلصین کی تعریف فرمائی اور ان کے ظاہری اور باطنی طہارت کے جذبے کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ مسجد قباء کی بنیاد پہلے دن سے اخلاص پر رکھی گئی ہے، اللہ پاک کی عبادت، حمد اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ کلمہ پڑھ کر بندہ مومن اللہ سے ایک طرح کا وعدہ کرتا ہے اور اس وعدہ کی روح سے وہ اپنا مال جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ پاک اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اب اگر مومن مال و جان اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرے گا تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ آیت نمبر 118 میں ان 3 مخلص مومنوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس ہو کر ان سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت فرمائی اور فرمایا، ٹھہرو جب تک اللہ پاک تمہارے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، اور مسلمانوں کو ان لوگوں سے ملنے جلنے کلام کرنے سے ممانعت فرما دی، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے ان سے کلام تک ترک کر دیا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں اور ان کی کسی سے شناسائی ہی نہیں۔ اس حال پر انہیں 50 روز گزرے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور انہیں کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی جہاں ایک لمحہ کے لیے انہیں قرار ہوتا۔ ہر وقت پریشانی اور رنج و غم، بے چینی و اضطراب میں مبتلا تھے، اور وہ رنج و غم کی شدت کی وجہ سے اپنی جانوں سے تنگ آ گئے۔ نہ کوئی انیس ہے جس سے بات کریں، نہ کوئی غمخوار جسے حال دل سنائیں، وحشت و تنہائی ہے اور شب و روز کی گریہ و زاری۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ پاک کی ناراضی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ پاک نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ آئندہ توبہ کرنے والے ہی رہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت کو علم دین کے حصول کے لیے گھروں سے نکلنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی، اور طریقہ ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے سب مسلمانوں کا اپنے وطن سے نکل جانا درست نہیں کہ اس طرح شدید حرج ہوگا، تو جب سارے نہیں جا سکتے تو ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت جس کا نکلنا انہیں کافی کیوں نہیں نکل جاتی، تاکہ وہ دین میں فقاہت حاصل کریں اور اس کے حصول میں مشقتیں جھیلیں، اور اس سے ان کا مقصود واپس آ کر اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرنا ہوتا کہ ان کی قوم کے لوگ اس چیز سے بچیں جس سے بچنا انہیں ضروری ہے۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف بیان فرمائی گئی کہ اے عرب والو، بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جو کہ عربی قریشی ہیں، جن کے حسب و نسب کو تم خوب جانتے ہو کہ تم میں سب سے عالی نسب ہیں، اور تم ان کے صدق و امانت، زہد و تقوی، طہارت و تقدس، اخلاق حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو۔ یہ وہ ہیں کہ تمہارے تکلیف اور آزمائش میں پڑنا ان کو رنجیدہ کر دیتا ہے، اور یہ وہ ذات ہیں جو مومنوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں۔ سورہ یونس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سورہ یونس مکیہ ہے، البتہ اس کی 3 آیتیں فَإِن كُنْتَ فِي الشَّكِّ سے لے کر لا یؤمنون تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 11 رکوع اور 109 آیتیں ہیں۔
وجہ اس صورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ پاک کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعہ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، آگے چل کر قرآن کریم کے حکیمانہ کلام ہونے کو بیان کیا گیا اور منکرین قرآن کی باطل ذہنیت کی بھی نشاندہی کی گئی۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر امت میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے رہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے دلائل قدرت اور نظام کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت عطا فرمائی ہے کہ لوگ نظام کائنات کو دیکھیں کہ بغیر ستون کے آسمان ہمارے اوپر موجود ہے اور زمین کو چلنے کے لیے ہموار کر دیا ہے، اس کی طرف غور و فکر کرو۔ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جس طرح لوگ خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں، ایسی اگر شر کو بھی اللہ پاک جلدی نازل فرما دے تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ آیت نمبر 22 سے اللہ پاک نے اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ان نعمتوں میں دریاؤں کے اندر کشتیوں کا چلنا، بارش سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزیوں کا اگنا، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ طوفان جب آتا ہے تو اس وقت آخری سہارے کے طور پر اللہ پاک کو پکارتا ہے، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دنیا کی زندگی کو ایک کھیتی کی مثال سے واضح کیا ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے، کھیتی اگتی ہے اور اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، لیکن اچانک کوئی آفت نازل ہوتی ہے، وہ اسے رات یا دن میں اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس طرح انسان کی زندگی بھی ابتدا کے بعد جوانی کے عروج تک پہنچتی ہے، لیکن اچانک کسی طبعی موت سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو کھیتی کا معاملہ تو پھر بھی آسان ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں، لیکن اے انسان، تجھ کو موت کے بعد پھر اٹھایا جائے گا اور تیرے کیے کا تجھ سے حساب کتاب ہوگا۔ تو آج ہی سدھر جا اور اپنا حساب کر لے اور آج ہی اپنے آپ کو نیکی کی راہ پر لے آ، ورنہ کل حساب کا دن ہوگا، پھر عمل نہیں کر سکے گا۔ آیت نمبر 25 سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک تمام انسانوں کو سلامتی کی راہ کی طرف بلا رہا ہے۔ جو اللہ کے حکم پر لبیک کہیں گے ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اور روز قیامت ان کے چہرے ہر قسم کی ذلت اور رسوائی کے سیاہی سے محفوظ ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے برعکس اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے چہرے ذلت و رسوائی کی وجہ سے اندھیری رات کی طرح کالے ہوں گے، انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اگلی آیات میں قرآن مجید کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں نہ کسی آنے والی بات کا خوف ہوگا، نہ گزری ہوئی بات کا ملال۔ قیامت کے دن وہ اپنی پسند کی نعمتوں کے اندر ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ اپنے تقوی پر کار بند رہے۔ انہیں دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے، اور اللہ کے کلام میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے واقعہ کو مختصراً ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے سرداروں کے مقابلے میں اللہ پاک پر توکل کیا، اللہ پاک کا پیغام سنانے میں کوئی اجرت نہیں لی۔ اللہ پاک نے انہیں ان کے ماننے والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا اور انہیں طوفان سے بچا لیا، اور مخالفین کو طوفان میں غرق کر کے عبرتناک انجام سے دوچار فرمایا۔ پھر موسیٰ و ہارون علیہم السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجنے کا بیان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی، جس پر اللہ پاک نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ سورت حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔
اس کی آخری آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ موصل کے علاقے نینوا میں رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ آپ نے انہیں بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے انکار کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی۔ آپ نے انہیں اللہ پاک کے حکم سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی ہے۔ دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہو گئے۔ آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، بہت سارا دھواں جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو آپ کو نہ پایا۔ اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا تو وہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے۔ موٹے کپڑے پہن کر توبہ و اسلام کا اظہار کیا۔ شوہر سے بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے اور سب نے بارگاہ الہی میں گریہ وزاری شروع کر دی اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہوں نے دور کیا، پرائے مال واپس کیے، حتیٰ کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا۔ اللہ پاک سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا، دعا قبول فرمائی اور عذاب اٹھا دیا گیا۔ ان سب واقعات کو بیان کرنے کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی گئی کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے اور اپنی انا پر اڑے رہے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ ساتھ ہی اہل ایمان کو خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ پاک کی مدد اور نصرت قریب ہے، اور یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ پاک اہل ایمان کو نجات عطا فرماتا ہے۔ جس طرح سورہ یونس کی ابتدا قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کا اختتام بھی اس سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کے حکم پر ہو رہا ہے۔ السلام